اللہ 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 اللہ۔ میرے دوستو، سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہاں، اس لیے آج ایک بات کی، بس مجھے ایک بات آپ کو ربیع الاول میں منوانا ہے۔ مانیں گے سب انشاءاللہ؟ بولو وہ بات، بولو، میں بولوں، نہیں ہاں یا نہ؟ آدھا گھنٹہ اور چلا جائے گا، چلے گا آپ کو؟ لیکن مولانا عارف صاحب میں یہ نہیں بولتا، کیونکہ یہ بولنے کے بعد ہم کو بھی معلوم ہے کہ ہماری رات پھر بہت عجیب و غریب جاتی ہے، بہت عجیب و غریب جاتی ہے۔ کیونکہ یہ مہینے میں اگر ہمارے نبی کا آنا ہے نا، آنا بیان کرنا بہت آسان ہے۔ بولو ہمارے نبی آئے، وہ میں نے بیان کیا، اور بیان کرنا بہت، لیکن ہمارے نبی کا جانا میرے پیاروں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن میں صرف ایک کام کے لیے آج آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں ٹائم میں نے آدھا گھنٹہ ہے نا آپ کے پاس، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اے میرے دوستو، سچ بتاؤ، میری ماں دنیا سے چلی گئی، آج تک ماں کا کمرہ دیکھتا ہوں تو ماں یاد آتی ہے، ماں کا ایک کپڑا رکھا ہے وہ دیکھتا ہوں تو ماں یاد آتی ہے۔ ہمارا گھر کا کوئی محبت کرنے والا چلا جاتا ہے، ہم کو یاد آتی ہے۔ آپ صرف اندازہ لگاؤ کہ جب نبی پاک محمد رسول اللہ کا مبارک جنازہ رکھا ہوگا، صحابہ کیسے روتے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، سارے صحابہ بیٹھے، بولو سارے صحابہ بیٹھے، اور ایک دوسرے کو روتے روتے کہتے ہیں یہ نبی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو دوسرا کہتا نہ تجھ سے نہیں، مجھ سے زیادہ محبت کرتے۔ تو تیسرا کہتا ارے تم دونوں کو نہیں معلوم ہے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا۔ تو چوتھا کہتا ارے مجھ سے بہت محبت۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوتا نبی وہ تھے جو سب سے برابر محبت کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ سب سے محبت کرتے تھے۔ ارے میرے پیاروں، ہمارے نبی کی وفات میں کیسے آپ کو بتاؤں، جو اٹھنی ہمارے نبی کی تھی، کون سی، جس کا نام بعضوں نے قصوہ بتایا ہے، بعضوں نے کچھ اور نام بتایا، وہ اٹھنی اتنے موٹے موٹے آنسو سے رو رہی تھی باہر۔ یہاں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے، وہاں باہر اٹھنی رو رہی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں اتنا حیران تھا کہ مسجد میں جاؤں تو صحابہ روئے، تھوڑا باہر جاؤں تو اٹھنی بھی روئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اب پوری روایت سننا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک عجیب ماحول تھا۔ میں نے، حضرت انس کہتے ہیں مدینے میں سب سے روشن دن وہ تھا جب میرے نبی کے مبارک قدم مدینہ آئے تھے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میرے نبی مدینہ آئے تھے نا، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی نعت پاک پڑھ رہی تھی، اور کیا کہہ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یعنی وہ بچیاں کہتی تھی، یہ نہیں کہتی تھی کہ نبی آ گئے، یہ نہیں کہتی تھی کہ رسول آ گئے، وہ بچیوں کو کیا معلوم کہ نبی کون رسول کون، کہتے تھے بس مدینے میں ایسا ہوا ہے کہ اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ دن بھی مجھے یاد، اور آج کا دن بھی مجھے یاد، ایسا لگتا مدینے میں سب اندھیرا اندھیرا نظر آتا۔ حضرت انس کہتے باہر جانور رو رہے ہیں، اندر صحابہ رو رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے میں کبھی باہر بیٹھتا کبھی اندر بیٹھتا، اور حضرت انس کہتے میں اتنا روتا کیونکہ میں نے 10 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس فرماتے کتنے سال میں نے نبی کی خدمت کی؟ 10 سال۔ کہتے کبھی میرے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں، اللہ کی قسم ایسا کوئی استاد نہیں ہوگا، ایسا کوئی معتمم نہیں ہوگا، نہ بیان کرنے والا ہوگا نہ سننے والا ہوگا۔ حضرت انس فرماتے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اوف ولا لما صنعت ولا الا صنعت۔ حضرت انس فرماتے میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا، اور ہم تو ڈانٹ غصہ۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا، کبھی میں باہر جاؤں کبھی اندر آؤں۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ منظر میں کیسے بھولوں گا کہ جب حضرت ابو بکر آئے، اور حضرت ابو بکر کو کسی نے خبر دی باہر کہ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں یہی منظر دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو بکر کیا کرے، کیونکہ حضرت انس کہتے ہیں مجھے یقین نہیں، سارے صحابہ کو یقین کہ صحابہ میں سب سے زیادہ
زیادہ اگر محبت کرنے والے تو بولو کون؟ آئے حضرت ابو بکر آئے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، آئے کفن مبارک کو، میرے دوستو کتنا پیارا کفن ہوگا نا وہ، اس کفن سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کفن نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے وہ کفن مبارک کو ہٹایا، اب معلوم نہیں ہمارے نبی کو کبھی پیشانی کو چومے، کبھی نبی کے گالوں کو چومے، کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چومے، اور سارے صحابہ رو رہے، حضرت ابو بکر رو رہے، اور حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ فرمایا طبت حیا و طبت میتا، حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ فرمایا او میرے نبی آپ کی جب آنکھیں کھلی تھی نا اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نور تھا، آج آنکھیں بند ہو گئی پھر بھی چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر روئے، 4 جملے بولے حضرت ابو بکر، کتنے جملے بولے؟ 4۔ دوسرا جملہ جو حضرت ابو بکر نے اپنے ماتھے کو ہمارے نبی کے ماتھے کے ساتھ ملایا، وہ کیا دو محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی قسم محبت کرنے والے ایسے ہوتے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس، حضرت ابو بکر نے فرمایا چومتے ہوئے، پیشانی چومتے ہوئے، میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، ورنہ ابو بکر اپنی جان دے دیتا مگر آپ کو جانے نہیں دیتا، آپ کی جگہ پر 1000 ابو بکر قربان ہو جاتے مگر آپ کو جانے نہیں دیتا۔ اور تیسری بات کیا، حضرت ابو بکر نے ایسے گالوں کو چوما، کتنی دیر چوما، اور فرمایا لولا انک نغیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معشون، حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ نے چلانے سے، کپڑا پھاڑنے سے، چیخنے سے منع کیا، اگر منع نہ کیا ہوتا حضرت ابو بکر فرماتے آج یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے۔ اور میرے پیاروں چوتھی بات جو حضرت ابو بکر نے کہی، آپ لوگ بھی آمین کہہ دو، میں بھی آمین کہہ دوں، حضرت ابو بکر بہت روئے کیونکہ معلوم تھا کہ اب ہمارے نبی کی جدائی ہونے والی ہے، اب مجھے یہاں سے اٹھنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے آخری جملہ سارے صحابہ کو دیکھا، سارے صحابہ روتے تھے، حضرت ابو بکر نے فرمایا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک، او حضرت ابو بکر نے ایسا جملہ کہا سارے صحابہ چیخے مار کے رونے لگے۔ فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا پیشانی کو چوما، اب میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول مت جانا، آمین بولو، اللہ ہم احمد آباد والوں کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے، سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نبی ہم کو بھول مت جانا، جیسے دنیا میں آپ نے امتی 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 کہا، بے شک آپ کے امتی ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، لیکن ہم بھی بعد والے امتی ہیں، ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے نبی ہم کو بھول مت جانا۔ بس اتنا ہم حضرت ابو بکر نے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، جو بات مجھے آپ کو کہنا، کیا فرمایا، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ بھائی بلال کہاں ہے؟ قد حان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا۔ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اس کے بعد پہلی نماز کون سی؟ ظہر کی نماز۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا قد حان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا، اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ اب کوئی جواب ہی نہ دے، بلال کون؟ بلال مجمع میں نظر نہیں آوے۔ حضرت انس آئے، کہا یہاں بیٹھے تھے، ہم نے مشورہ کر کے باہر بھیج دیا۔ کہاں بیٹھے تھے بلال؟ جنازے کے پاس ہی بیٹھے تھے، کہاں جاتے بلال؟ لیکن ہم نے مشورہ کر کے باہر بھیج دیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا باہر کیوں بھیج دیا؟ کہا بار بار بے ہوش ہو جاتے، بار بار بے ہوش ہو جاتے، ان سے دیکھا نہیں جاتا، ہم نے باہر بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر چلتے چلتے سارے صحابہ کے مجمع کو حضرت ابو بکر نے پار کیا، اور حضرت ابو بکر باہر گئے تو حضرت بلال ایسے بیٹھے، دیکھو ایسے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسا کوئی چھوٹا بچہ بل بلاتا ایسے بل بلا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر گئے اور یوں کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں کندھے پر ہاتھ رکھا، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا اے بلال، او بلال، اور بلال یوں کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حضرت بلال نے یوں دیکھا، پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، حضرت ابو بکر کو دیکھا، حضرت بلال پھر کھڑے ہو گئے، اور پھر حضرت انس کہتے ہیں میں نے رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا، ایسے دونوں گلے لگ کے روئے روئے روئے، اور روتے روتے حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر مجھے مکہ میں بہت مارا،
مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا، تپتی ہوئی زمین پر کھینچا، اجے میرے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا۔ حضرت بلال کہتے مجھے مکے میں بچوں نے گالیاں دی، پتھر مارے، لیکن وہ غم نہیں ہوا جو آج غم ہوا۔ یہ کہہ کر حضرت بلال نے زور سے حضرت ابو بکر کو گلے لگایا، کہا ابو بکر آج بلال کہتا ہے الآن صرت یتیما، آج میں یتیم ہو گیا۔ حضرت بلال کہتے آج کا دن ہے میں یتیم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو گلے لگا کر کہا بلال یہ مت کہو کہ تم یتیم ہو گئے، پوری امت یتیم ہو چکی ہے، آج میں اور آپ سب یتیم ہو گئے، میرے پیاروں سب یتیم ہو گئے۔ وہ نبی ہم سے بہت دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے کہ 2 سال سے کوئی مدینہ نہیں گیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال اذان دے دو، اذان دے دو۔ دونوں روئے جا رہے اور کہہ رہے اذان دے دو۔ حضرت بلال نے کہا کیسے اذان دوں؟ ابو بکر آپ بتاؤ میں کیسے اذان دوں؟ حضرت بلال نے کہا جیسے روز دیتے ہو ویسے دے دو۔ حضرت بلال نے کہا نہیں، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا، جب بھی میں نے اذان دی اور یہ جملے پر پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت بلال فرماتے جب بھی میں یہ جملے پر پہنچا یا تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا یا نبی کا حجرہ دیکھا، یا چہرہ دیکھا یا کمرہ دیکھا، آج میں یہ جملہ کہوں گا اور نبی کا جنازہ دیکھوں گا۔ اور کیا بلال یہ جملہ کہہ کے نبی کا جنازہ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا، حضرت ابو بکر نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے بلال اذان تو دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی۔ حضرت بلال منع کرے نا، اذان کی بات نہ کرو، میرے سے اذان دینے کی طاقت ہی نہیں ہے، میں نبی کے جنازے کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں وہ بلال ہوں کہ جب مجھے مارا گیا تھا، ہاں سنو، ہاں حضرت بلال کہتے ہیں ابو بکر تمہیں بھی تو معلوم ہے جب مجھے مارا گیا تھا اور تم نے مجھے خریدا تھا، تم نے مجھے آزاد کیا تھا اور آپ نے مجھے پانی پینے کو کہا تھا، میں پیاسا تھا، میرا پورا بدن خون سے تربتر تھا، آپ نے پانی پینے کو کہا تھا۔ ابو بکر یاد کرو میں نے آپ کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا تھا، میں نے کہا تھا ایک بار محمد کا چہرہ بتا دو، ایمان لاؤں گا ان کے ہاتھ پر اور پانی بھی پیوں گا ان کے ہاتھوں سے۔ آج وہ جن کے ہاتھوں سے میں نے پانی پیا تھا، اپنی ایک نئی جان میں نے لی تھی، وہ نبی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں اذان نہیں دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا دیکھو اگر آج اذان نہیں دو گے اور میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، یہ جو نبی آرام کر رہے ہیں نا، یہ تمہیں بھی معاف نہیں کریں گے، مجھے بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی، تمہیں بھی یہ قیامت میں معاف نہیں کریں گے، مجھے بھی۔ بس جیسے حضرت ابو بکر نے یہ کہا، حضرت بلال نے کہا اچھا یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، ارے انہی کی محبت میں تو اذان دیتا تھا۔ بس حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور ساتھ میں بولے، ایک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز آئی اور سارے صحابہ نے رونا شروع کیا۔ اذان مکمل ہوئی، تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر نے 4 رکعت ظہر کی پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال یہ نبی تم سے بھی راضی ہو گئے، ہم سب سے راضی ہو گئے، ہر نمازی سے نبی راضی ہو گئے اور ہر بے نمازی سے نبی ناراض ہو گئے۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ یہ بیٹھے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، قیامت میں وہ بلال اگر ہم کو مل گئے، میرے پیاروں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر بلال نے ہم کو کہا کہ میرا ایمان کیسا تھا، تیرا ایمان کیا ہے، اللہ کی قسم ہم بے ایمان نظر آئیں گے، بلال کے سامنے ہم بے ایمان نظر آئیں گے۔ وہ اللہ اپنے فضلوں سے ایمان کی حفاظت فرمائے، ورنہ بلال کے ایمان کا کون مقابلہ کر سکتا۔ حضرت بلال، میرے دوستو، یہ وہ صحابہ تھے اور آج ہم میں جو داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، نبی کے چہرے کو رکھنے کو ہم کو شرم آتی، ہم مسلمان ہیں؟ نہیں بولو نا، ہم مسلمان ہیں جو نبی کے، کیونکہ داڑھی نہیں رکھنا ایک الگ بات ہے، گناہ ہے۔ دیکھو آج مسئلہ سمجھنا برابر، بعض جا کے ادھر ادھر مت کرنا۔ داڑھی نہیں رکھنا بے شک بولو گناہ ہے، داڑھی کاٹنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا، سوال ہے کیوں نہیں رکھتا۔ برابر سمجھنا، سوال یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھا کہ نہیں رکھا، بھائی رکھا ثواب ہے، واجب ہے، سنت ہے، جو بھی علماء بولے، اور نہ رکھا تو حرام ہے، مکروہ ہے، جو بھی علماء بولے۔ سوال میرے بھائیوں یہ نہیں ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا، کیوں نہیں رکھتا؟ تو اکثر کا جواب 90% جواب ملے گا
کہ رکھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے، میں کیسے دکھوں گا، میرا چہرہ کیسا دکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کے چہرے سے نفرت، اور نفرت کرنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. سوال سمجھنا، برابر سمجھنا. باہر جا کر یہ مت کہنا جو داڑھی نہ رکھے مولانا نے کہا ایمان سے نکل گیا. نہیں، داڑھی کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے نہیں رکھا کہ غیروں کا چہرہ اچھا لگتا ہے. اور محمد کا چہرے پر کوئی داغ تھا؟ محمد کے چہرے پر کوئی نعوذ باللہ کوئی دبا تھا؟ کیوں نبی کے چہرے سے کیوں نفرت ہو گئی؟ اور آج ہم کو نبی سے نفرت ہو گئی تو نبی بھی تو ہم سے دور ہو گئے نا. بولو نا، دور ہو گئے نا. اس لیے میرے پیاروں، میں پھر اسی بات پر آ رہا ہوں. پورا مجمع آج دل و جان سے، احمد آباد والے ربیع الاول مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا پیغام کچھ ہوئے نہ ہوئے، ایک پیغام ضرور ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے انشاءاللہ. نہیں بولو انشاءاللہ، پھر بولو انشاءاللہ. بولو کل کی فجر انشاءاللہ. بولو موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. آواز سے بولو بھائی، ہماری نماز قضا. پکا ارادہ، ہماری نماز قضا. مصطفیٰ کا دامن. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ 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 اللہ